نوٹس ہیں چھوٹے چھوٹے، بس اس کے بعد مقالہ ختم ہی ہو جائے گا، تو یہ نوٹس ذرا ملاحظہ کر لیں کہ اس بحث میں گاڈ اور گاڈیس دونوں کے لیے گاڈ یا خدا کا استعمال کیا گیا ہے. احمد اللہ صاحب بریلوی نے ایک جگہ گاڈیس کا ترجمہ خدائن کیا ہے، اس کے لیے خدائن کا استعمال کیا، لیکن یہ بہت لفظ اجنبی ہے، لہٰذا میں نے اس کو ذکر کر دیا تھا، جیسا کہ آپ نے کہا تو یہ بیان کر دیا. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ گاڈ کے لیے دیوتا اور گاڈیس کے لیے دیوی کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ یہ بھی اس کا جواب یہ ہے کہ دیو کا لفظ سنسکرت میں مقدس یا ہولی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ خدا کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. فارسی میں دیو کا لفظ شیطان کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اردو میں سینگوں والے قوی الجثہ انسان نما شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے. دیوتا خدا کو ہندی میں کہتے ہیں، لیکن اس کو استعمال نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دیوتا خدا سے مختلف شے ہے، تو تعدد دیوتا سے تعدد خدا نہیں ہوگا، لہذا پولیتھزم نہیں ہوگا. اگر دیوتا خداؤں کی کوئی قسم ہے تو تعدد دیوتا سے تعدد خدا ہوگا، تو پھر خدا کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، پلورٹی آف گاڈز ہوگا، اور اسی لیے ہم نے اس بنیاد پر دیوتا کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا. اچھا جی، دیوتا کا لفظ سے التباس اور ابہام پیدا ہوتا ہے، لہذا اس سے بچنا ہی چاہیے. موجودہ دور میں پولیتھیسٹ اور ایتھیسٹ یہ مل کر مونوتھیزم کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنا رہے ہیں، اور یہ بنا سکتے ہیں، اس کا بہت بڑا خطرہ ہے. تو کبھی اس پہ موقع ہوگا تو میں آپ کو یہ بھی بیان کروں گا کہ پولیتھیزم اور ایتھیزم یہ ساتھ چل سکتے ہیں، دے کین گو ٹوگیدر، اور اس میں کوئی مسئلہ ان کو نہیں ہے. اور میرا خیال ہے دجال جب آئے گا تو یہ صورتحال ہوگی. بہرحال میں ابھی دجال کے مسئلے پہ بات نہیں کر رہا. اچھا جی، اب آخر میں چند میں ایک باتیں کہنا چاہوں گا جو بالکل تھوڑی سی ہیں. اگر مذاہب تعدد آلیہ میں سے ایک خدا ذاتی یعنی اسینشل ہوتا ہے اور باقی خدا آلیہ یعنی عطائی ہوتے ہیں، یہ بھی ایک تصور موجود ہے کہ ایک خدا کو ذاتی مان لیں اور باقی خداؤں کو عطائی مان لیں، ایسا بھی ہے. کچھ مذاہب میں الہ ذاتی الہ عطائیہ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. پھر بعض پولیتھزم کے مذاہب میں خداؤں کو دو بنیادی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک جن کے والدین یا والد ہوتے ہیں اور ایک جن میں والد ہوتا ہے نہ والدہ ہوتی ہے. مثال کے طور پر کیا کہتے ہیں، زوس جو لفظ دیوتا ہے اس کے ماں بھی ہے اور اس کا باپ بھی ہے، ٹھیک ہے. ایتھینا دیوی ہے، اس کا صرف باپ ہے، ماں نہیں ہے، وہ اپنے باپ کے دماغ سے پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے. ایتھینا بہت ہی خطرناک دیوی ہے، اس کا کبھی موقع پڑے گا تو قدیم یونانی مذہب میں ایتھینا اور میڈوسا کا میں واقعہ بتاؤں گا، اور بہت ہی تکلیف دہ واقعہ ہے. کبھی کبھار ہمیں میڈوسا جیسی خاتون سے بھی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، اگر میں سناؤں گا تو آپ کو بھی ہو جائے گی. بعض مذاہب میں بعض ایسے تصورات ہیں جو طاقت اور قوت میں کسی خدا کے برابر یا تقریباً برابر ہوتے ہیں، لیکن ان کو خدا نہیں کہتے. بعض مذاہب میں بعض آلیہ کی عبادت اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ مستحق العبادہ مانے جاتے ہیں، بلکہ اس لیے وہ کسی اور وجہ سے عبادت ہوتی ہے. یعنی کہ یہ بھی یاد رکھیے، کچھ مذاہب ایسے ہیں جو جس کی عبادت کرتے ہیں اس کو اس وجہ سے نہیں کرتے کہ اس کو مستحق العبادہ مان رہے ہیں، بلکہ وہ اس لیے اس کی عبادت کرتے ہیں کسی اور وجہ سے، 10 وجہ ہو سکتی ہیں اس کی، ٹھیک ہے نا. بعض مذاہب میں خدا انسانوں میں سے کسی میں حلول کرتا ہے، اور جب تک اس کا حلول رہتا ہے وہ انسان بھی خدا مانا جاتا ہے، اگر حلول نہ رہے تو انسان پھر خدا سے غیر خدا بن جائے. یہ بھی عجیب مذہب ہے. ہندوؤں کے نزدیک الہ ذاتی کے ساتھ الہ عطائی ماننا پولیتھزم ہی نہیں ہے. ایک فرقہ ان کا یہ بھی ہے کہ آپ ایک خدا الہ ذاتی مان لیں اور باقی الہ عطائیہ مان لیں، آلیہ عطائیہ، تو یہ پولیتھزم ہی نہیں ہے ان کے نزدیک. ہم سمجھتے جبکہ الوہیہ باری تعالیٰ کی انکمیونیکیبل صفات میں سے ہے جو غیر اللہ میں نہ ذاتی طور پہ ہو سکتی ہے اور نہ عطائی طور پر. یہ بھی ایک مسئلہ ہندوؤں سے جب بحث ہوگی تو پھر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. بعض مونوتھیزم کے ماننے والے ارواح الاولیاء کے لیے وہ قوت اور اختیارات ثابت کرتے ہیں جو پولیتھزم کے ماننے والے اپنے خداؤں یعنی آلیہ کے لیے بھی نہیں مانتے. ایسا بھی ہوتا ہے. فلاسفہ جو عقول اشرا کے قائل ہیں وہ 10 قدیم بالغیر عالیہ کے قائل ہیں، اگرچہ وہ علاقہ ان کے لیے استعمال نہیں کرتے، مگر جب فلاسفہ کے عقول اشرا پہ دیکھیے تو وہ بھی ان کے وہاں ایسے ہی ہوتا ہے. تو موجودہ فضلہ میں سے ایک رائے یہ ہے کہ پولیتھزم کے آخر خدا جو تھے یہ اپنی عبادت کیوں چاہتے تھے. تو ان کا یہ نظریہ ہے کہ اگر ان کے خداؤں کی عبادت نہ کی جاتی تو اب یہ موجودہ لوگوں کا کنجیکچر ہے، تو ان کی یا تو وہ فنا ہو جاتے یا وہ ختم ہو جاتے یا وہ ڈھیکے ہو جاتے یا طاقت ان کی زوال پذیر ہو جاتی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دیوتا تھے وہ اپنی عبادت اس لیے چاہتے تھے کہ آپ عبادت کریں گے تو وہ پھر دیوتا رہیں گے، جب آپ ان کی عبادت بند کر دیں گے تو وہ کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ختم ہو جائیں. تو ان کا یہ پرابلم ہے کہ پریکٹیکلی امورٹل بھی ہوں تو پوٹینشیلی مورٹل ہیں، کچھ یہ تمام میں نہیں ہے. بہت زیادہ بہت بہت شکریہ جی. یہ کیا کہتے ہیں ایک مقالہ ہو گیا. یہ